نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ میرے عزیز ہم وطنوں اور پیارے ساتھیوں، جوتا، وہ جوتا جو ایک سوالیہ نشان بن گیا، جو ایک نشان عبرت بنا اس سرداری کے لیے جو اپنے وطن کو، اپنے وطن کے لوگوں کو مصیبت میں تنہا چھوڑ کر باہر کی سیر کرنے نکل آیا، جس نے اپنی ہٹ دھرمی سے، اپنی ضد سے کہ آگے کسی کی نہیں چلنے دی، یہ سب جانتے ہوئے کہ اس کے ملک کے لوگ پس رہے تھے، مر رہے تھے اور مرنے والے تھے، اس نے پھر بھی اپنی فرانس کے محل کو ترجیح دی۔ وہ باہر آ گیا، اس نے جوتا بھی کھا لیا، لیکن آج وہ جوتا نہ صرف اس کے لیے، نہ صرف اس کی کرپشن کے داغوں سے داغدار پیپلز پارٹی کے لیے، بلکہ ہماری پوری قوم کے لیے ایک سوالیہ نشان بن گئے۔ 2 جوتے مارے گئے میرے عزیز ساتھیوں، اور وہ دونوں جوتے آج ہماری پوری قوم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری قوم نے آخر یہ سب یہ موقع آنے ہی کیوں دیا۔ یہ وہی قوم ہے جس نے زرداری جیسے انسان اور اس کے حواریوں کو لا کے پارلیمنٹ میں بٹھایا۔ یہ وہی قوم ہے جس نے 90 کی دہائی میں، 90 کے عشرے میں بار بار ان سو کال جمہوریتوں کو آتے اور بدلتے ہوئے دیکھا، اور ان کو ملک کے مقدر اور مستقبل کے ساتھ بری طرح سے کھیلتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، کھلواڑ کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر بھی اس قوم نے اسے ایک اور موقع دیا، شاید جرنیل سے تنگ آ کر، شاید اس سے اکتا کر، شاید 8-9 سال کے اس دردناک وقت سے تنگ آ کر جو ہم نے جرم و شرف کے نیچے تلے پاکستان میں گزارا اور دیکھا۔ لیکن ہمیں کیا پھل ملا؟ ہم نے انہیں ایک موقع دیا، انہوں نے کیا کیا؟ ان میں سے کون سا ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسا شخص، اور نہ صرف پیپلز پارٹی لیکن مسلم لیگ نواز کو ملائیے اور دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جن پر آپ اور میں یقین کر سکتے ہیں، جن لوگوں کو میں اور آپ اپنے مستقبل، اپنے بچوں اور ان کے آنے والے بچوں، ان کی آنے والی آئندہ نسلوں کی ذمہ داری سونپ سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری، آصفہ بھٹو زرداری، کیا یہ لوگ یہ 18، 16، 15 سال کے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو دیکھا تک نہیں، کیا ان کے ہاتھوں میں میں اور آپ پڑھ لکھ کر ایسے جاہل ہو جائیں گے کہ ہم ان کو الاؤ کریں، ہم ان کو اتنی اجازت دیں کہ ان کے ہاتھ میں ایک چابی کی طرح ہمارے ملک کی باغ ڈور سنبھال دی جائے اور ان کو کہا جائے کہ یہ تمہارا مستقبل ہے؟ نہیں میرے ساتھیوں، وہ لوگ جو گاؤں دیہات میں اور پاکستان بھر میں اپنی قوم کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، نوٹوں کے پیچھے، قائد اعظم کے پیچھے ووٹ ڈال دیتے ہیں لوگوں کو۔ آخری رات الیکشن سے پہلے گاڑیاں پھرتی ہیں نوٹوں سے بھری، تو ان لوگوں کے بارے میں جب ویسٹ میں، باہر کی دنیا میں یہ پرسیپشن لی جاتی ہے کہ وہ وقت آنے پر اپنی ماں کو بھی بیچ دیں، تو کیا وہ غلط ہے؟ میرا نہیں خیال۔ آج ہم لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، پڑھے لکھے پروفیشنلز کو جو لوگ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، اس جاگو کیمپین کا ایک حصہ بننا چاہیے۔ ہم سب کو اٹھنا ہے، ہم سب کو بولنا ہے اور ہم سب کو باہر نکلنا ہے۔ ہر کوئی اپنی لیمیٹیشنز میں رہتے ہوئے اپنے طور سے ہم جتنا کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے۔ ریولوشنز، انقلاب ایسے ہی آتے ہیں میرے دوستوں، اگر ہم پڑھے لکھے لوگ پڑھ لکھ کر بھی آواز اٹھانے سے قاصر رہیں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے، شاید اس وجہ سے کہ ہمارا کوئی چچا یا ماما یا تایا کوئی منسٹر ہے، یا اس وجہ سے کہ کوئی سیکریٹری ہے، یا اس وجہ سے کہ کوئی بیوروکریسی میں ہے یا کوئی ایرسٹوکریسی میں ہے، تو وہ ہمارے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوئے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے مشرف دور میں دیکھا کہ عوام کا ایک ریلا نکلا، آسٹریلیا نے اس کو بہا دیا۔ آسٹریلیا نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کیا ہے، ہمیں ہماری پسی ہوئی غریب عوام نے سبق سکھا دیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایوریج لوگ بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے اور وہ باہر نکلے چیف جسٹس کے لیے۔ آج اسی طرح مجھے آپ سب سے یہ درخواست ہے میری کہ آپ سب لوگ اپنے دلوں میں اس بات کو ایک جہاد سمجھیں، اس بات کو حق جانیے کہ آپ نے غلط کے خلاف آواز اٹھانی ہے، چاہے آپ لوگ جہاں مرضی ہوں، اور ہر فورم پہ اٹھانی ہے، کیونکہ اگر آج ہم پڑھے لکھے لوگ یہ کرنے سے قاصر رہ گئے تو میرے خیال سے وہ پاکستان جس کا خواب اقبال نے کبھی دیکھا تھا یا قائد اعظم نے اس کو سچ کر کے دکھایا تھا، وہ پاکستان کل نہیں بچے گا، اور اس بات کو ڈینائی کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو ہم اس مولویانہ سوچ کی بھی مخالفت کرنی چاہیے ہمیں،
جو کہ ہمیں بار بار یہی بات پڑھاتی ہے کہ اللہ کے سہارے چل رہا ہے، اللہ کے نام پہ حاصل کیا ہوا ملک ہے، جبکہ اگر آپ سچی طور سے دیکھیں تو اسلام نام کی کوئی چیز ہمارے ملک میں موجود نہیں ہے۔ تو آئیے ہم حق کے لیے، صداقت کے لیے، جسٹس کے لیے، انصاف کے لیے آواز اٹھائیں۔ ہمارے پاس بہت سے فورمز ہیں، ہم ان سب فورمز پہ اکٹھے ہوں، اپنی آواز کو کلمہ حق سمجھ کے بلند کریں، اور یہ بات پوری طرح سے جانیں اور مانیں کہ واقعی اگر میں اپنا تھوڑا سا حصہ ڈالوں گا تو کم از کم جو ملت کا مقدر خدا نے لکھنا ہے اس میں شاید میرے نام کا ستارہ تھوڑا بہت بھی چمک گیا تو وہ میری ایک کنٹریبیوشن ہو جائے گی، میری طرف سے کچھ نہ کچھ ضرور اس میں آ جائے گا۔ آپ لوگ پلیز اس انقلاب کی خاموشی سے مت انتظار کیجیے جو جب وقت غریب لے کے آتا ہے تو اس کے بعد ہر پڑھا لکھا، ہر امیر اور ہر صاحب استطاعت اس میں خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں، اور وہ سب امیر، سب عمرہ، سب شرفا اس میں بہہ جاتے ہیں، اس میں کوئی نہیں بچتا، اس میں پھر جو بچتا ہے اس سے وہ غریب ہوتا ہے۔ تو ہمیں اسی غریب کو آج اتنا ایجوکیٹ کرنا ہے، اور ایجوکیٹ سے مراد الف بے پے نہیں، لیکن اتنا اخلاقی ایجوکیٹ کرنا ہے، اتنا مورل درس دینا ہے، اتنا ہیومن رائٹ سکھانا ہے کہ وہ ان جیسے جاہلوں کو آنے کا دوبارہ موقع ہی نہ دے۔ آپ سب سے یہی التماس ہے کہ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے اچھے جذبات رکھیے، ان کا کھل کر اچھی طرح اظہار کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔